بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عزیز القدر بھائیو اور دوستو، سورۃ البقرہ کی کچھ آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں 165 سے لے کر 169 تک. اس سے پہلے گزشتہ درس میں ہم نے جو آخری دو آیات پڑھی تھی، ان دو آیات میں اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کا اور اپنے الہ واحد ہونے کا ذکر کیا تھا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ کہ اللہ تعالیٰ ہی اکیلا معبود ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کے کچھ دلائل ذکر کیے جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہی اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور وہی اکیلا ہی معبود برحق ہے. اس کے سوا جتنے معبود ہیں وہ سارے کے سارے معبودان باطلہ ہیں. معبود برحق اگر ہے تو وہ اکیلا اللہ رب العزت ہے. اللہ رب العزت نے اس کی 8 دلیلیں ذکر کی، اپنے الہ واحد ہونے کی، الوہیت کی 8 دلیلیں ذکر کی. ان فی خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی پیدائش، دن اور رات کا آنا جانا، اور سمندر کے پانی میں کشتیوں کا اور بحری جہازوں کا چلنا، اور آسمان سے بارش کا پانی نازل کرنا کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت ہر قسم کے جانوروں کو پھیلا دیتا ہے. اور پھر یہ ہواؤں کی گردش، اور اسی طرح آسمان اور زمین کے درمیان جو بادلوں کو اللہ رب العزت نے مسخر کر دیا ہے کہ جس طرح اللہ چاہتا ہے اسی طرح یہ بادل بارش برساتے ہیں یا بارش برسائے بغیر چلے جاتے ہیں. یہ 8 دلائل ہیں اللہ رب العزت نے اپنی الوہیت کے ذکر کیے کہ اللہ ہی اکیلا معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، ان بڑے بڑے دلائل کے باوجود بھی کہ اللہ رب العزت الہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، ان بڑے دلائل کے باوجود بھی وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ کہ جو اللہ رب العزت کو چھوڑ کر کچھ اور شریک بناتے ہیں. مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، انداد جمع ہے ند کی، ند کا معنی ہے شریک. کہ اللہ رب العزت کی الوہیت کے اتنے بڑے دلائل دیکھنے کے بعد بھی وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، انداز اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے اختیارات میں ان کو شریک کرتے ہیں. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ یحبونہم کحب اللہ، ایک تو اللہ کے شریک بناتے ہیں، دوسرا پھر جن کو شریک بناتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں، ان سے عقیدت رکھتے ہیں. کس طرح کی محبت اور کس طرح کی عقیدت؟ کحب اللہ، جیسی محبت اور عقیدت اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے تھی اسی طرح کی عقیدت اور محبت ان شریکوں کے ساتھ بھی رکھتے ہیں کہ جن کو انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے اللہ رب العزت کے شریک کے طور پر.
اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، حقیقت میں جو ایمان والے ہیں، سچے مومن جو ہیں، وہ سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہاں اللہ رب العزت نے بعض لوگوں کی دو خصلتوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ کا معنی ہے کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ، سارے نہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ دو کام کرتے ہیں۔ دو کام کیا ہیں کہ ایک تو یتخذ من دون اللہ اندادا، اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ شریک بنانے کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اختیارات میں اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ اللہ کے اختیارات میں سے ایک اختیار مثال کے طور پر کہ اللہ رب العزت اولاد دیتا ہے، تو اس اختیار میں غیروں کو شریک بنا کے کہتے ہیں کہ یہ بھی اولاد دیتا ہے، وہ چاہے بت ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ پیر و مرشد ہو۔ اگر کسی کے بارے میں یہ عقیدہ ہو کہ یہ بھی اولاد دیتا ہے تو یہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے اللہ رب العزت کے ساتھ اس نے شریک بنا دیا۔ اللہ کے ایک اختیار ہے حاجت روا ہونا، یعنی ضرورتیں پوری کرنا۔ اگر اسی طرح کا اختیار کسی اور میں بھی مانا جائے کہ فلاں بھی حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنا دیا۔ اللہ کے ایک اختیار ہے مشکل کشا ہونا، کہ اللہ تعالیٰ مشکلیں ٹالتا ہے، اور یہ اختیار اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ اگر یہی اختیار کسی اور کے پاس بھی مانا جائے کہ یہ بھی مشکلیں ٹالتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو ایسے جیسے اس نے اللہ کے ساتھ اس کو شریک بنا دیا۔ اللہ رب العزت کا ایک اختیار یہ ہے کہ اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے، اللہ ہی بگڑی بناتا ہے، اور اللہ ہی دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ اگر یہ اختیار کسی اور میں مان لیا جائے کہ وہ بھی نفع نقصان کا مالک ہے، وہ بھی بگڑی سنوار سکتا ہے، اور وہ بھی نفع نقصان کا اختیار رکھتا ہے، اگر یہ سارے اختیارات کسی اور میں مانے جائیں گے تو یقیناً یہ اسی طرح ہے کہ جیسے اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک بنا دیا۔ یہ اور باقی جتنے بھی اختیارات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھے ہیں، ان اختیارات میں لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے شریک بناتے ہیں، حالانکہ اللہ رب العزت اپنے اختیارات میں وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے اور اس کے ان اختیارات میں اس کے کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ عقیدہ تو ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کوئی شریک نہیں۔ یہ عقیدہ ایسا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کھول کھول کے بیان کیا ہے، اور صرف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر اور جتنے رسول بھیجے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے یہی پیغام دے کر کے بھیجا کہ جا کے لوگوں کو بتلائیں کہ آپ سب کا معبود برحق اکیلا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس کے اختیارات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ ہر نبی نے یہی پیغام دیا، ہر نبی نے یہی دعوت دی اپنی قوم کو کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم اکیلے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا تمہارا کوئی اور الہ نہیں ہے، یعنی اللہ اکیلا معبود ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے ہر رسول کو یہی پیغام دے کر کے بھیجا کہ لوگوں کو بتلاؤ کہ میں ہی اکیلا معبود ہوں، لہذا میری ہی عبادت کرو اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تمام انبیاء اور رسل کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے۔ تو اس خلاصے، اس دعوت کے باوجود اور قرآن مجید کے اندر الہ واحد ہونے کے متعدد دلائل ہونے کے باوجود اللہ فرماتے ہیں وہ من الناس، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کسی کو شریک بنانا حرام ہے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک بناتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو اور وہ اس کو کوئی بھی نام رکھتا ہو، چاہے اس کو داتا کہتا ہو، چاہے اس کو دستگیر کہتا ہو، چاہے اس کو غوث کہتا ہو، وہ کچھ بھی نام رکھ لے اس کا، اگر وہ اس کو اللہ کا شریک بناتا ہے تو یہ شرک اکبر ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اگر اسی گناہ کی حالت میں انسان مر جائے
تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کرنے والا نہیں، بلکہ اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جو شخص اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کسی کو شریک بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم بنا دیا، والعیاذ باللہ۔ تو ایک تو یہ ان کی خصلت لوگوں کی کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، دوسرا شریک بنا کر پھر آگے کیا کرتے ہیں، یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت اور عقیدت رکھتے ہیں کہ جیسی محبت اور عقیدت صرف اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ معنی یہ ہے کہ ان کے ساتھ محبت اور عقیدت کرنے کے بعد محبت کرنے کے بعد اور عقیدت رکھنے کے بعد پھر وہ بالکل اسی طرح سے اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکاتے ہیں اور اپنی بندگی اور غلامی کا اظہار کرتے ہیں ان کے سامنے، جس طرح کی بندگی اور غلامی کا اظہار اکیلے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر میرے بھائیوں یہ محبت نہ ہوتی، یہ عقیدت نہ ہوتی تو لوگ درباروں اور مزاروں پر حاضری دینے کے لیے کیوں جاتے؟ اسی محبت اور اسی عقیدت کا اظہار کرنے کے لیے تو جاتے ہیں۔ حتیٰ کہ آج کل تو عجیب صورتحال اختیار کر چکی ہے یہ چیز کہ لوگ جب حج بیت اللہ کے لیے جاتے ہیں تو پہلے کسی دربار پہ حاضری دے کر پھر حج بیت اللہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور جب حج بیت اللہ ادا کر لیتے ہیں، جب اپنے وطنوں کو اپنے ملکوں کو واپس لوٹتے ہیں تو اپنے گھر میں بعد میں جاتے ہیں، اس دربار پر پہلے حاضری دیتے ہیں جس دربار پر وہ جانے سے پہلے حاضری دے چکے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ میں نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ بیت اللہ شریف میں یعنی مسجد حرام کے احاطے میں اس کے صحن میں بیٹھ کر بھی وہ پکار رہے ہوتے ہیں کس کو؟ وہ سامنے جو جس کا گھر ہے اس گھر کے مالک کو نہیں پکار رہے ہوتے بلکہ وہ پکار رہے ہوتے ہیں غیر اللہ کو، یا غوث اعظم پکار رہے ہوتے ہیں، اور نہیں معلوم کس کس کا نام لے کر کے وہ پکارتے ہیں غیر اللہ کو۔ تو میرے بھائیوں یہ وہ اندھی عقیدت اور اندھی محبت ہے کہ جو شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان دو خصلتوں کا تذکرہ فرمایا کہ من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، اللہ کا شریک بناتے ہیں اور یہ حرام ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ یحبونہم کحب اللہ، اور پھر ان سے ایسی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ کے ساتھ جس طرح انسان بندگی اور غلامی کے اظہار کرتا ہے اسی طرح کی بندگی اور غلامی کے اظہار اور عاجزی اور انکساری کے اظہار غیر اللہ کے سامنے لوگ کرتے ہیں جن کو اللہ کے شریک بناتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کئی لوگوں کو دیکھا کہ واللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اپنے کانوں سے سنا ہے، بعض پیروں کے پاس بعض مرشدوں کے پاس ان کے مریدین جا کے کہتے ہیں کہ پیر صاحب فلاں صاحب اے مرشد صاحب ذرا ہمارے ہاتھ پہ بھی نظر کرم رکھنا، ہماری طرف ذرا توجہ رکھنا، آپ کی توجہ رہے گی تو ہمارا کام چلتا رہے گا، آپ کی نظر کرم رہے گی تو ہمارے حالات درست رہیں گے، اور اگر آپ نے نظر کرم ہٹا لی، اپنی توجہ کو ہم سے ہٹا لیا تو پھر ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا، ہمارا کاروبار برباد ہو جائے گا اور ہماری اوپر پریشانیوں کی اور مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے۔ میرے بھائیوں یہ عقیدت اور یہ محبت موجود ہے آج لوگوں کے اندر، اور اس عقیدت اور محبت نے ایک اور شکل یہ بھی اختیار کر لی ہے کہ جن کو وہ اللہ کا شریک بناتے ہیں، اللہ کے اختیارات میں ان کو شریک قرار دیتے ہیں، پھر ان سے خوف بھی کھاتے ہیں اور ان کے پاس جا کے نذرانے پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ نذرانہ پیش نہیں کریں گے تو بربادی آ جائے گی، مصیبت آ جائے گی، کوئی عذاب آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں یہ دونوں چیزیں غلط ہیں، اللہ کا شریک بنانا بھی حرام، اللہ کا کوئی شریک نہیں، اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور یہ عقیدہ میرے عزیز بھائیوں اتنا اہم ہے کہ اس کے بغیر نجات نہیں ہو سکتی کسی انسان۔ اگر کوئی انسان اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھتا ہو، حاجت روا یا مشکل کشا سمجھتا ہو، بگڑی بنانے والا داتا سمجھتا ہو، غوث سمجھتا ہو، اور پھر اسی حالت میں اس کی موت آتی ہے تو یقین مان لے کہ اس کی نجات ہونے والی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس طرح کے گندے عقیدے سے ہم سب کو بچنے کی توفیق دے، اور اللہ شرک کی غلطیوں سے اور شرک کی قدورتوں سے ہمارے دامن کو پاک رکھے اور ہمیں اپنے عقیدے توحید پر قائم و دائم رکھے۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو سچے مومن ہوتے ہیں
ان کو سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہی امیدیں وابستہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہی وہ خوف کھاتے ہیں. اللہ ہی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہیں. اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ سے ہی سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. لیکن غیروں کا حال کیا ہے؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر ان کا تذکرہ فرمایا. ذرا آیت سنیے. اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ان غیر اللہ کے ساتھ جن کو لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے اور جن کی درباروں اور مزاروں پر جا کے نذرانے پیش کرتے ہیں، ان کے ساتھ ان کی عقیدت اور محبت کا عالم کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ جب ان کے سامنے اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اللہ کی وحدانیت کا اور اللہ کی توحید کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل سکڑ جاتے ہیں. اشمئزت قلوب، ان کے دلوں کے اندر گھٹن سی محسوس ہوتی ہے. اللہ کی توحید کو سن کر خوش نہیں ہوتے ہیں، اور جو اللہ کی توحید کی باتیں کرتا ہے اس پر ایک لیبل لگا دیتے ہیں کہ یہ فلاں ہے، اور پھر اس کی بات کو سننا گوارا نہیں کرتے. لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، جب اللہ کے سوا جن کو ان لوگوں نے معبود بنا رکھا ہے ان میں سے کسی کا تذکرہ ہوتا ہے اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، پھر ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، پھر خوشی سے سنبھالتے نہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں، حالانکہ ہونا اس کے برعکس چاہیے تھا کہ جب اکیلے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ آتا، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید کا تذکرہ ہوتا تو ان کے چہرے کھل اٹھتے، ان کے دلوں کو خوشی محسوس ہوتی. اور اگر غیر اللہ کا تذکرہ آتا تو پھر ان کے دلوں میں گھٹن محسوس ہوتی. لیکن آج اس کے برعکس ہو چکا ہے. تو ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، سچے ایمان والے لوگ جو ہیں وہ سب سے زیادہ عقیدت و محبت اکیلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھتے ہیں. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، کاش کہ وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کاش ان کو سوچ جاتی. إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ، جب وہ عذاب کو دیکھیں گے، قیامت کے دن جب وہ عذاب کو دیکھیں گے اور جو ان کو اس وقت سوجے گی، کاش ان کو دنیا کے اندر ہی وہ چیز سوج جاتی. اور جب ان کو یہ چیز قیامت کے دن سوجے گی تو پھر ان کو یقین ہو جائے گا ان القوت للہ جمیعا، کہ قوت ساری کی ساری اکیلے اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے. میرے بھائیوں، جب یہی لوگ کہ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں اور پھر شریکوں کے ساتھ عقیدت و محبت اس طرح کی رکھتے ہیں جس طرح کی اکیلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونی چاہیے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن جب یہ عذاب کو دیکھیں گے، اذ یرون العذاب، جب اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھیں گے تو پھر ان کو وہ بات سوچ جائے گی جو ان کو دنیا کے اندر سوچنی چاہیے تھی. وہ کیا ہے کہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری قوت اکیلے اللہ تعالیٰ کی. یہ جن کو ہم کہتے تھے نا داتا، دستگیر، غوث اور نہیں معلوم کیا کیا القاب دیتے تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہ تھا، وہ کسی بھی اختیار کے مالک نہ تھے. قیامت کے دن ان کو یقین ہو جائے گا ان القوت للہ جمیعا، کہ سارے کے سارے اختیارات کا مالک اللہ تعالیٰ ہی، اللہ کے سوا کوئی نہیں. وان اللہ شدید العذاب، اور اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب والا ہے. گویا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو جو شریک بنا کر شریکوں کے ساتھ اندھی عقیدت اور محبت رکھتے ہیں اور ان کے سامنے نذرانے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دھمکی دے رہا ہے کہ اب بھی سمجھ جاؤ، باز آ جاؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذ تبرأ الذین اتبعوا، آیات کی طرف توجہ کیجیے گا. اذ تبرأ الذین اتبعوا، جب اعلان برات کر دیں گے، بری ہو جائیں گے، الذین اتبعوا، وہ جن کی پیروی کی جاتی تھی، یعنی وہ پیر ہوں، وہ مرشد ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، جن کی اتباع کی جاتی تھی، وہ اعلان برات کر دیں گے. کن سے؟ من الذین اتبعوا، ان سے جو ان کی اتباع کرتے تھے. ورأوا العذاب، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے. وتقطعت بهم الاسباب،
اور ان کے سارے باہمی تعلقات کٹ کر رہ جائیں گے۔ قیامت کے دن کسی کا کوئی تعلق کسی کو کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ جب اللہ کا عذاب سامنے نظر آ رہا ہوگا تو پھر سارے باہمی تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر تعلقات کام آتے ہیں۔ اگر ایک منصب والے آدمی کے ساتھ آپ کا تعلق ہو تو آپ فخر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں وزیر یا فلاں امیر یا فلاں افسر، اس کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں، میں اس سے کام کروا سکتا ہوں۔ اپنے جاننے والوں کے سامنے کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام ہو تو بتلانا، میں جاؤں گا، سیدھا کام ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ جتنے بھی تعلقات دنیا کے اندر کام آتے ہیں، یہ تعلقات قیامت کے دن کٹ جائیں گے۔ ان تعلقات کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور میرے بھائیوں، یہ وزیروں، امیروں اور افسروں کے تعلقات تو چھوڑیے، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہوں گے ان کے تعلقات بھی ختم ہو جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، اس دن تو ایک انسان اپنی ماں سے بھی دور بھاگے، اپنے باپ سے دور بھاگے، اپنے سگے بھائی سے دور بھاگے، اپنی سگی بیوی سے دور بھاگے۔ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، اس دن تو ہر ایک کا معاملہ، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی فکر دامنگیر ہوگی، لاحق ہوگی۔ میرے بھائیوں، اس دن کوئی تعلق کسی کے کام نہیں آئے۔ تو یہ جو تعلق ہے نا ایک مرید کا پیر کے ساتھ، کہ مرید پیر کی اندھی عقیدت اور اندھی محبت میں اس کی پوری تقلید کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، یہ تعلق قیامت کے دن زمین بوس ہو جائے گا۔ اس تعلق کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ اور پھر میرے بھائیوں، اس قدر حسرت اور ندامت کا کیا عالم ہوگا ان مریدوں کا کہ جو اپنے پیروں کی اتباع کرتے تھے، اس وقت ان کی حسرت کا کیا عالم ہوگا کہ وہ لوگ جن کی یہ اتباع کرتے تھے وہ لوگ اعلان برات کر دیں گے اور کہیں گے تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں اور ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر تو یہ بھی ذکر کیا ہے وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، ہم ان سب کو اکٹھا جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر وہ جنہوں نے شرک کیا، جو شریک بناتے تھے، ہم ان کو کہیں گے مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ، تم سب ایک ہی جگہ پہ کھڑے رہو، کہ تم جو شرک کرتے تھے، جو شریک بناتے تھے وہ بھی، اور جن کو شریک بنایا جاتا تھا، تم سب کے سب ایک جگہ پہ اکٹھے کھڑے ہو گئے۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں قَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، جن کو شریک بناتے تھے وہ اللہ کے سامنے اعلان کریں گے، کہیں گے مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، کہ تم تو ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ معنی یہ ہے کہ وہ جس طرح یہاں اللہ نے کہا اتَّبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، یہ لوگ جو ہیں جن کو لوگ شریک بناتے تھے، معبود سمجھتے تھے، اور جن کو اللہ کے اختیارات میں شریک قرار دیتے تھے، یہ اعلان براءت کر دیں گے، اعلان بیزاری کر دیں گے، لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی تعلق نہیں۔ سارے کے سارے تعلقات ختم ہو جائیں گے، سارے کے سارے جو تعلقات ہیں ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، جب یہ جن کی پیروی کی جاتی تھی، جب یہ اعلان برات کر دیں گے اپنے پیروکاروں سے، بیزاری کا اعلان کر دیں گے، تو پھر پیروی کرنے والے کیا کہیں گے؟ اللہ فرماتے ہیں قَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، پیروی کرنے والے لوگ کہیں گے لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، کاش کہ دنیا میں ہمیں ایک مرتبہ پھر جانے کا موقع دے دیا جائے، فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ، تو پھر ہم بھی دنیا کے اندر دوبارہ جا کر ان سے اسی طرح برات کا اعلان کرتے ہیں کما تبرؤوا منا، جس طرح آج انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے ہم سے برات کا اعلان کر دیا، کاش اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ جانے کا موقع دے تو ہم بھی ان سے برات کا اعلان کر دیں گے، لیکن یہ پچھتاوا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن قائم ہونے کے بعد کسی کو دنیا میں واپس نہیں لوٹائے گا، اس دن کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم، اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان کو دکھلائے گا کہ حسرات علیہم، ان کے اعمال ان پر حسرت بن جائیں گے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ ان کے اعمال ان پر حسرت کس طرح بنیں گے؟ کن کے اعمال؟ یہ جو اللہ کے شریک بناتے تھے اور
اللہ کے اختیارات میں غیروں کو شریک قرار دیتے تھے، ان کے اعمال ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائیں گے۔ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب یہ جن کو شریک بناتے تھے، جب وہی اعلان برات کر دیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان کوئی تعلق نہیں، تو پھر ان کو حسرت ہوگی، ندامت ہوگی کہ جن کو ہم داتا سمجھتے تھے، جن کو ہم غوث سمجھتے تھے، جن کو ہم دستگیر سمجھتے تھے، جن کو ہم حاجت روا سمجھتے تھے، جن کو ہم مشکل کشا سمجھتے تھے، آج انہوں نے بھی ہم سے برات کا اعلان کر دیا۔ تو یہ حسرت کے مارے رہ جائیں گے۔ حسرت و ندامت کا شدید عالم ہوگا ان کے لیے کہ ان لوگوں نے بھی، جن کو ہم دنیا کے اندر داتا دستگیر سمجھتے تھے، آج انہوں نے بھی ہم سے برات کا اعلان کر دیا، یہ بھی ہمارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ حسرت ہوگی۔ دوسری حسرت کیا ہوگی؟ دوسری حسرت یہ ہوگی کہ یہ کہیں گے کہ دنیا کے اندر تو ہم ان کے درباروں پر جاتے تھے، ان کے مزاروں پر جاتے تھے اور بڑے بڑے نذرانے پیش کرتے تھے، اور اجمیر شریف جا کر کے $1 ملین کا نذرانہ پیش کرتے تھے۔ تو یہ کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر تو اتنے بڑے بڑے نذرانے پیش کرتے تھے ان کی درباروں اور مزاروں پر، لیکن آج یہ جو بڑے بڑے صدقے تھے، بڑے بڑے نذرانے تھے، آج یہ سارے نذرانے ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا رہے۔ كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِ۔ یہ جو کچھ نذرانے پیش کرتے تھے، جو کچھ یہ درباروں پہ جا کر غیر اللہ کے نام کی دیگیں پکا پکا کے لوگوں کو کھلاتے تھے، اور جس طرح غیر اللہ کے نام کے جانور قربان کرتے تھے، یہ سارے اعمال ان کے لیے باعث حسرت بن جائیں گے۔ ان اعمال پر ان کو حسرت ہوگی، اور ان اعمال پر ان کو پچھتاوا ہوگا، یہ کہیں گے کاش ہم ان کو اللہ کا شریک نہ بناتے، اور کاش ہم ان کے سامنے نذرانے پیش نہ کرتے، کاش ہم غیر اللہ کے نام کے جانور ذبح نہ کرتے۔ لیکن میرے بھائیوں، کیا یہ حسرت اور یہ ندامت ان کے لیے کارگر ثابت ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ، یہ لوگ جہنم کی آگ سے نکلنے والے نہیں ہوں گے، ان کو جہنم کی آگ میں ہی جلایا جائے والعیاذ باللہ۔ تو اس دن کی حسرت اور اس دن کی ندامت سے پہلے ہمیں آج ہی اس دنیا کے اندر ہی توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر ہمارے عقیدے کے اندر کوئی خلل ہے، کوئی خرابی ہے، تو ہمیں اپنی اصلاح کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت تمام مسلمانوں کو اللہ رب العزت کی توحید اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کرنے کی توفیق دے۔ میں آج اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اصل میں میرے پچھلے 2 دنوں سے گلا خراب ہے، رات بھی کوئی تقریباً 1.5 گھنٹے کا پروگرام تھا، آج جمعہ بھی تھا، اور مغرب کی نماز کے بعد ہمارا درس بھی تھا، تو لگتا ہے کہ گلا بالکل جواب دے چکا ہے۔ تو میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے 3-4 آیات پڑھ لی ہیں، تقریباً 3 آیات ہم نے پڑھی ہیں، اس پہ بھی بڑی خیر و برکت ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہمیں سمجھ آ گیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا درس اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اس کتاب کو ہمارے لیے شافع بنائے، اس کتاب کو ہمارا ساتھی بنائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ ابھی کچھ سوالات ہیں، میں آپ کے سوالات کے جوابات دیتا چلوں۔ سوالات کے جوابات سے پہلے کچھ درخواستیں ہیں لوگوں کی دعا کے حوالے سے۔ ایک بھائی اعظم صاحب نے لکھا ہے کہ میری بیٹی کا اپینڈکس کا آپریشن ہے، تو ان کے لیے اس کے لیے دعائے صحت کریں۔ اسی طرح ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے بھائی اسلم شاہد صاحب بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا کریں۔ ایک اور صاحب نے لکھا ہے کہ ہمارے کچھ دوست جو دین کے خوب پابند ہیں، ہر درس اور ہر اجتماع میں شریک ہوتے ہیں، لیکن داڑھی رکھنے کے لیے پس و پیش کرتے ہیں، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ تو ہم تمام بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ اپنے تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کے لیے سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفا کاملہ نصیب فرمائے۔ جو ہم میں بیمار ہے اللہ تعالیٰ انہیں بھی صحت دے، اور جن کے لیے دعا کرنے کی اپیل کی گئی اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت اور عافیت دے، اور جو حضرات فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، اور جو بھائی داڑھی رکھنے میں پس و پیش کر رہے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، کیونکہ داڑھی رکھنا ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، تو داڑھی رکھنی چاہیے۔ آپ اگر ماشاءاللہ دین کے پابند ہیں اور درس اور اجتماع میں بھی شریک ہوتے ہیں تو اچھی بات ہے، اور کوشش کرنی چاہیے ہر درس اور ہر اجتماع میں شریک ہوں، لیکن یہ بھی کوشش کریں کہ اپنی داڑھی رکھ لیں، کیونکہ اسی میں خیر و برکت ہے۔ کچھ سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے روز جس شخص کا انتقال ہوتا ہے وہ جنت میں جاتا ہے، اس کی قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں۔
پہلا سوال یہ ہے کہ کس نے کہا ہے کہ جو شخص جمعہ کے روز مر جاتا ہے تو وہ جنت میں چلا جاتا ہے؟ یہ کس نے کہا ہے؟ یعنی آپ نے لکھا ہے نا کہ جمعہ کے روز جس شخص کا انتقال ہوتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ مطلب آپ کو قرآن کی آیت بتلاتے یا کوئی حدیث بتلاتے تاکہ ہمیں پتہ چلتا؟ تو میرے بھائیوں، یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص جمعہ کے دن فوت ہو یا جمعہ کی رات کو فوت ہو تو وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ نہیں ہے، یعنی اس کی موت جمعہ کے دن واقع ہونا جو ہے یہ اس کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ جنت میں چلا گیا، نہیں، ہرگز ایسا نہیں۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ جمعہ کے دن کی کافر بھی تو مرتے ہوں گے، ہاں جی، کہ شرک کرنے والے بھی تو مرتے ہوں گے جمعہ کے دن، جمعہ کی رات کو، بدعتی بھی مرتے ہوں گے جمعہ کے دن، جمعہ کی رات کو، تو کیا یہ سارے لوگ ہیں وہ جنت میں چلے جاتے ہیں؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اصل بات ہے خاتمہ، کہ خاتمہ کس چیز پر ہوتا ہے۔ آپ کا خاتمہ اگر ایمان پر ہوا اور عمل صالح پر ہوا تو یقیناً امید رکھنی چاہیے کہ آپ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اگر اللہ نہ کرے کسی کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا، کسی کا خاتمہ عمل صالح کے بجائے کسی برے عمل پر ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں خدشہ ہے کہ وہ ہو سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب میں چلا جائے۔ تو اس لیے انما الاعمال بالخواتیم، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار ہوتا ہے خاتموں پر ہے۔ خاتمہ کس بات پر ہوتا ہے، کس چیز پر ہوتا ہے، کس عمل پر ہوتا ہے، اس پر دار و مدار ہے۔ جہنم کے عذاب سے نجات پانے کا معیار جو ہے وہ یہی ہے، اور جنت میں داخلے کا معیار بھی یہی ہے کہ خاتمہ کس طرح ہوا ہے۔ باقی جہاں تک تعلق ہے جمعہ کے دن کا کہ جمعہ کے دن انتقال ہو، تو وہ ایک حدیث تو ہے کہ جس شخص کی موت جمعہ کے دن آئے اور یا جمعہ کی رات میں آئے تو اس کو عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے، عذاب قبر سے بچا لیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بھی شرط یہی ہے کہ اس کے خاتمہ ایمان پر ہو اور عمل صالح پر ہو، وہ سچا مسلمان ہو اور اس کے ساتھ اس کا خاتمہ جمعہ کے دن ہو جائے یا جمعہ کی رات میں ہو جائے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جا سکتی ہے کہ وہ اس کو عذاب قبر سے بچا لیا جائے گا اور اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ورنہ یہ معیار نہیں ہے ہر شخص کے لیے کہ جو بھی جمعہ کے دن مرے گا یا جمعہ کی رات میں اس کی موت آئے گی تو وہ جنت میں چلا جائے گا، یہ معیار ہرگز نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے قرآن حدیث کے اندر۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ کسی مجبوری کی بنا پر اگر بچے کے بال 7ویں دن نہ کاٹ پائیں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کوئی حرج نہیں، 7ویں دن سنت ہے کہ بچے کے بال سر مڑوا کر بالوں کے برابر چاندی کا وزن جو ہے اس کا صدقہ کیا جائے، یہ سنت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن اگر کوئی شخص 7ویں دن اس طرح نہیں کرتا ہے تو بعد میں کر لے، کوئی حرج نہیں۔ لکھا کہ بچے کی صحت کی کمزوری کی وجہ سے کوئی حرج نہیں، اس کے بعد جب بھی موقع ملے تو بچے کا سر مڑوا کر اس کے بالوں کے وزن کر لیں، پھر اتنے ہی وزن کی چاندی کا صدقہ کر دیں، بعد میں بھی اس کو کیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک صاحب نے لکھا ہے کہ مسجد میں غیر نماز کی حالت میں بھی لوگ شیطان کی بیٹھک کی طرح بیٹھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ ابھی ہم نے جو حدیث پڑھی تھی نا عشاء کی نماز سے پہلے، جس میں شیطان کے بیٹھنے کی طرح بیٹھنے سے منع کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اسی کے حوالے سے یہ سوال ہے کہ نماز کی حالت میں نہیں بلکہ غیر نماز کی حالت میں ویسے انسان اگر بیٹھتا ہے تو کیا اس حالت میں بیٹھ سکتا ہے جو کیفیت ہم نے بیان کی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بیٹھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، غیر نماز کی حالت میں بیٹھ سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ پردہ باقی رہے، مکمل پردہ باقی رہے، تو اس پردے کی حالت میں اس طرح بیٹھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ اذان دینے کا صحیح طریقہ سمجھائیں، یہ سوال ہے، اذان دینے کا صحیح طریقہ سمجھائیں۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مسجد کے مؤذن جو ہے نا ان کے پاس بیٹھنے کسی وقت ان سے پوچھ لیں کہ اذان دینے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک بھائی نے لکھا ہے کہ ہمیشہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، کیا یہ کہنا جائز ہے؟ کیونکہ اللہ کے یہاں تو ہر چیز اس کے وقت پر ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یہ دراصل اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت انسان کو مہلت دیتا ہے، انسان کو مہلت دیتا ہے کہ انسان سمجھ جائے۔ مہلت دینے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کا یہ ہوتا ہے کہ شاید انسان سمجھ جائے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ یہ شخص سنبھلے گا یا نہیں سنبھلے گا، اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے، تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ شاید ظالم اپنے ظلم سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے۔ تو یہ معنی ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے، لیکن آخر کار اگر مہلت پانے کے باوجود بھی اگر کوئی بندہ اصلاح نہیں کرتا تو آخر کار اللہ تعالیٰ کی پکڑ اس پر ضرور آئے گی اگر وہ اپنی اصلاح نہیں کرتا ہے۔ تو یہ مقصد ہے، تو یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم۔
کسی کا کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں. یہاں ایک بزرگ ہیں ہمارے. ہاں جی جی پڑھی جاتی ہے امام صاحب کے پیچھے جی جو مبتدی ہے وہ کبھی امام صاحب وقفہ نہیں دیتے. کچھ امام صاحب ہیں وہ سورہ فاتحہ کے بعد ٹائم نہیں دیتے. جی تو پھر اس کا ادا کرنے کا طریقہ ذرا سوال یہ کیا بزرگوں نے کہ سورۃ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا اگر لازم ہے تو بعض ائمہ جو ہیں وہ سورۃ فاتحہ کے بعد وقفہ دیتے ہیں اور بعض سورۃ فاتحہ کے بعد وقفہ نہیں دیتے ہیں. تو پھر سورۃ فاتحہ کس طرح پڑھنی چاہیے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو وقفہ ہے سورۃ فاتحہ کے بعد جو بعض ائمہ کی طرف سے دیا جاتا ہے یہ وقفہ کرنے میں کوئی حرج تو نہیں ہے لیکن یہ وقفہ اصلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت نہیں ہے. یہ وقفہ جو ہے یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے لیکن لوگوں کو سورۃ فاتحہ پڑھنے کا موقع دینے کے لیے اگر وقفہ کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں. لیکن اگر کوئی امام وقفہ نہیں دیتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ وقفہ چونکہ سنت میں ثابت نہیں ہے تو وقفہ دیتا ہی نہیں تو پھر مقتدی کیا کرے؟ وہ سورۃ فاتحہ کو کب پڑھے؟ تو اگر امام کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ امام صاحب جو ہیں وہ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بعد وقفہ نہیں دیں گے تو پھر آپ کیا کریں؟ اگر آپ امام کے ساتھ شروع سے موجود ہیں تو پھر آپ امام کی قرات کے دوران سورۃ فاتحہ کی قرات کے دوران ہی اس کے پیچھے پیچھے سورۃ فاتحہ کو پڑھ لیں. یہ سب سے بہتر ہے کہ امام کہے الحمدللہ رب العالمین، وہ خاموش ہوگا کچھ لمحات کے لیے، آپ کہیں الحمدللہ رب العالمین اپنے دل میں پڑھ لیں. پھر وہ کہے گا الرحمن الرحیم، آپ اپنے دل میں پڑھ لیں الرحمن الرحیم. پھر وہ کہے گا مالک یوم الدین، آپ دل میں پڑھ لیں مالک یوم الدین. اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ اس کے پیچھے پیچھے سورۃ فاتحہ پڑھ لینی چاہیے. یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. امام چاہے وقفہ دے یا نہ دے، لیکن اگر وقفہ دے امام، آپ کو پتہ ہو کنفرم ہو کہ امام وقفہ دے گا تو پھر ٹھیک ہے، پھر آپ خاموشی سے سورۃ فاتحہ سن لیں اور اس وقفے میں سورۃ فاتحہ پڑھ لیں. لیکن اگر آپ کو پتہ نہ ہو تو پھر امام کے ساتھ ساتھ پڑھ لینی چاہیے. اچھا ایک اور صورت یہ ہے کہ امام اگلی صورت کی قرات شروع کر چکا اور آپ بعد میں آ کے نماز میں شامل ہوتے ہیں تو اس صورت میں کیا کریں؟ اس صورت میں بھی حد الامکان یہ کوشش کریں کہ آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں کیونکہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے. تو سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، کوشش کریں کہ امام کی قرات کے دوران ہی سورۃ فاتحہ پڑھ لیں. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو کہ سورۃ فاتحہ امام جو کہ نماز میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا. یہ ماشاءاللہ بالکل گرم لے کے آئے ہیں اور میرے گلے کے بارے میں پہلے تو کہ سن چکے ہیں تو اس لیے گرم گرم لے کے آئے ہیں. بہرحال آپ کا شکریہ. میرے خیال اسی پر اتفاق کرتے ہیں. ہاں جی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. یہ کل بھی جو ہمارا کل رات کو جو پروگرام ہوا اس میں بھی یہ بات ہوئی تھی اور اتفاق سے آج خطبہ جمعہ کا بھی یہی موضوع تھا. ہمارے وزارت اوقاف کی طرف سے یہی موضوع تھا کہ غیر مسلم کے ساتھ کسی کافر کے ساتھ آپ کا رویہ کس طرح سے ہونا چاہیے. تو ہم نے آج کے خطبہ میں یہ عرض کیا تھا کہ کسی بھی کافر کو دوست نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے نا؟ کافر جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے اور دین اسلام کا دشمن ہے، وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، لہذا اس کو دوست نہیں بنایا جا سکتا. دوستانہ تعلقات نہیں رکھے جا سکتے کسی بھی کافر کے ساتھ، دوستانہ تعلقات. لیکن وہ کافروں میں سے وہ کافر کہ جو مسلمانوں کے خلاف برسرے پہ کار نہ ہو، مطلب مسلمانوں کے خلاف وہ جنگ نہ کر رہا ہو اور وہ مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالتا ہو، تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اتنی اجازت دی ہے کہ ان تبروہم وتقسطوا الیہم، کہ آپ ان سے اچھا سلوک کریں. اچھا سلوک کس چیز میں ہے؟ اچھا سلوک جو ہے وہ جو ظاہری جو آپ کی ڈیلنگ ہے اس کے ساتھ، جو لین دین ہے آپ کا جو ملن، آپ کا جو میل ملاپ ہے اس کے ساتھ، رہنا سہنا اس کے ساتھ، میل ملاپ میں رہنے سہنے میں اور لین دین کرنے میں ڈیلنگ کرنے میں آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں. اچھا سلوک جو ہے اس کا یہ جو ہے یہ بغیر دوستی کے بھی ہو سکتا ہے. دل کے اندر جو دوستانہ جو تعلقات ہوتے ہیں، اخوت اور محبت اور بھائی چارے کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ آپ مت رکھیں
کسی بھی کافر کے متعلق وہ جذبات رکھے بغیر بھی، دوستانہ تعلقات رکھے بغیر بھی آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کر سکتے ہیں، آپ اس کے ساتھ نیکی کر سکتے ہیں۔ جو رہنے سہنے کے اور میل ملاپ کے لین دین کے جو معاملات ہیں، روزمرہ کے جو معمولات ہیں، مثلا آپ فرض کریں آپ کے آفس میں یا آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں اس کمپنی میں آپ ہیں اور آپ کے ساتھ کچھ مسلمان بھی ہیں، کچھ غیر مسلم بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اب ان کے ساتھ آپ کس طرح اچھا سلوک کریں گے؟ وہ اس طرح سے کہ آپ اس کے ساتھ اچھی گفتگو کریں۔ غیر مسلم جو آپ کے ساتھی ہیں تو آپ ان کے ساتھ اچھی گفتگو کریں، ٹھیک ہے؟ آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں۔ کافر سمجھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ان سے بدسلوکی شروع کر دیں، نہیں، بد اخلاقی کا مظاہرہ کریں، نہیں، اپنا اخلاق اور اپنا کردار اور اٹھنا بیٹھنا ملنا اور اس طرح جو باقی آپ کا لین دین کا جو تعلق ہے اس میں آپ کی طرف سے نرم رویہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اچھا سلوک ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس کے ساتھ دوستانہ دلی محبت رکھیں، دوستانہ تعلق رکھیں۔ دوستانہ تعلق جو ہے وہ دلی محبت کا نام ہے۔ دلی محبت کسی کافر کے ساتھ نہیں ہو سکتی ہے، دلی محبت جو ہے وہ کسی مسلمان کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے۔ آخری سوال اور پھر انشاءاللہ ختم۔ میرے خیال ہے اس سوال کے جواب تو پہلے بھی دے چکا ہوں میں۔ اچھا آپ نہیں تھے، چلیں۔ اگر کوئی شخص رکوع کی حالت میں آ کے شامل ہوتا ہے امام کے ساتھ تو کیا اس کی رکعت ہوتی ہے یا نہیں؟ یہ بھائی کا سوال ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سورۃ فاتحہ کا پڑھنا یہ مقتدی کے لیے فرض ہے، مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے، لیکن یہ جو صورت ہے مخصوص صورت کہ جس میں مقتدی امام کے ساتھ رکوع میں ہی آ کے شامل ہوتا ہے، یعنی امام کے ساتھ وہ کس چیز میں داخل ہوا؟ رکوع میں شامل ہوا، تو یہ جو صورت ہے اس صورت کے اندر بعض اہل علم کے نزدیک، بلکہ جمہور اہل علم کے نزدیک، ائمہ اربعہ کے نزدیک اس صورت کے اندر سورۃ فاتحہ کی فرضیت ثابت ہو جاتی ہے، فرضیت ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اتفاق ایسا ہوا کہ یہ امام کے ساتھ رکوع کی حالت میں ہی آ کے ملا، تو اب اس پر سورۃ فاتحہ کی فرضیت ثابت ہو گئی، لہذا وہ رکوع اگر اس نے پورا پا لیا امام کے ساتھ تو اس رکوع کی رکعت کو وہ شمار کر سکتا ہے۔ یہ جمہور اہل علم کا مسلک ہے، ائمہ اربعہ اسی مسلک کے قائل ہیں، اور ان کی دلیل کیا ہے؟ دلیل بڑی مشہور ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو بکر صدیق کے علاوہ ایک اور صحابی ہیں جن کا نام ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، تو وہ اس طرح نماز میں آ کے شامل ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں تھے تو وہ صف کے پیچھے کہ انہوں نے رکوع میں چلے گئے، پھر رکوع کی حالت میں ہی وہ چل کے آئے اور صف میں شامل ہو گئے، پھر انہوں نے اس رکعت کو شمار کر لیا۔ تو نماز کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا زادک اللہ حفظا ولا تعود، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے شوق میں اور اضافہ کرے لیکن آئندہ اس طرح کام نہ کرنا۔ کون سا کام نہ کرنا؟ یہ جو وہ جلدی آئے تھے، سب سے پہلے ہی انہوں نے رکوع کر لیا تھا، پھر چلتے آ کے رکوع کی حالت میں چلتے صف میں شامل ہو گئے تھے، تو اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا اس صحابی کو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس طرح رکوع کے اندر شامل نہیں ہونا چاہیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو یہ رکعت دوبارہ پڑھنے کا حکم بھی نہیں دیا، یہ رکعت دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی رکعت ہو گئی، اگر رکعت نہ ہو گئی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو وہ رکعت دوبارہ پڑھنے کا حکم دیتے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ فاتحہ کی فرضیت اپنی جگہ پہ بدستور باقی ہے تمام مقتدیوں کے لیے، سوائے اس مقتدی کے کہ جو رکوع کے اندر ہی آ کے شامل ہوا، وہ اس حدیث کے پیش نظر وہ اس سورۃ فاتحہ کی فرضیت سے مستثنا ہے، لہذا وہ اگر رکوع میں ملنے کے بعد اس رکعت کو شمار کر لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، واللہ اعلم۔ یہ ان اہل علم کا موقف ہے جو کہ رکوع کی رکعت کے قائل ہیں، ورنہ محدثین کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ اگر وہ رکوع کی رکعت میں رکوع میں ملا تو اس کی وہ رکعت شمار نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے دو فرض وہ نہیں پا سکا ہے، ایک تو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اور دوسرا وہ قیام کی حالت میں نہیں آیا۔ قیام جو ہے یہ بھی فرض ہے نماز کے فرضوں میں سے، اور آتے ہی وہ رکوع میں چلا گیا، تو چونکہ دو فرض ثابت ہو گئے تو رہ گئے، اس سے فوت ہو گئے، تو اس لیے اس کی وہ رکعت نہیں ہوگی۔ یہ محدثین کا مسلک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس کو جس موقع پر
اطمینان ہو جائے تو وہ اسی موقع پر عمل کر لے. واللہ اعلم. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.